بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اصل بات میں آپ کا میزبان محمد ارسلان فاروق۔ ناظرین، یہ ہفتہ بڑا ہیوی ہفتہ تھا۔ اس ہفتے کے شروع میں ہی یہ بحث چل پڑی تھی کہ جی پی ڈی ایم نے جو منار پاکستان کے اندر جلسہ کیا ہے وہ جلسہ کامیاب تھا یا ناکام۔ حکومت نے بڑے بڑے دعوے کیے، انہوں نے کہا جی یہ ایک ناکام جلسہ تھا، اور پی ایم ایل این کے اندر سے بھی اور پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کو بھی اگر اٹھا کر دیکھیں تو یہ بات کہیں نہ کہیں ذکر ضرور ہوئی ہے کہ جتنا بڑا جلسہ ہونا چاہیے تھا اتنا بڑا جلسہ نہیں ہو سکا۔ یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اسی ہفتے کے دوران 16 دسمبر بھی آیا، اور 16 دسمبر والے دن دو بڑے واقعات تاریخ کے اندر گزر چکے۔ ایک سانحہ مشرقی پاکستان ہے، 1971 کا واقعہ ہے، اور دوسرا سانحہ اے پی ایس ہے۔ یہ سانحہ اے پی ایس جو تھا یہ بڑا دلخراش تھا۔ اس دن عمران خان صاحب جو تھے وہ وہاں دھرنے کے اندر موجود تھے اور یہ واقعہ ہوا تھا، اور پھر اس واقعے کو بنیاد بنا کر جو ہے وہ اس دھرنے کو ختم بھی کر دیا گیا تھا۔ 126 دن کا یہ دھرنا تھا، اور پھر سانحہ اے پی ایس کے اوپر بھی آج کے پروگرام کے اندر تھوڑی سی بات کریں گے، ان بچوں کی یاد کو تازہ کریں گے اور اپنے اس بیانیے کی بات کریں گے کہ ہم نے اس سے اچیو کیا، ہم نے اس سے سیکھا کیا ہم آگے بڑھ کر اپنی غلطیوں کو دہرا رہے ہیں یا پھر ہم نے اپنی غلطیوں سے سیکھ لیا ہے۔ اس کے اوپر بھی پروگرام کے اندر بات کریں گے، اور پھر بات ہوگی موجودہ بحث کی۔ موجودہ بحث کس نتیجے پر پہنچے گی کہ یہ پی ڈی ایم اگر لانگ مارچ لے کر اسلام آباد چلی جاتی ہے تو بعض حلقوں کا کہنا یہ ہے، بعض تجزیہ نگار یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر استعفے ہو جاتے ہیں اتنی بڑی تعداد میں، تعداد کتنی بڑی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نیشنل اسمبلی کی 161 سیٹیں ہیں، پنجاب اسمبلی کی 178 سیٹیں ہیں، سندھ اسمبلی کی 99 سیٹیں ہیں، اسی طرح سے بلوچستان اسمبلی کی سیٹیں ہیں، کے پی کے اسمبلی کی سیٹیں۔ اگر اتنی بڑی تعداد کے اندر استعفے آ جاتے ہیں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک پولیٹیکل کرائسس کریٹ نہ ہو اور حکومت ضمنی الیکشن کروائے۔ یہ ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکتا، ان کو بہرحال عام انتخابات کی طرف جانا ہوگا، اور اس بات کو شیخ رشید صاحب نے بھی ظاہر ہے انڈورس کیا وزیر داخلہ بننے کے بعد کہ جی حکومت کے اور آرمی چیف کے درمیان اس بات، وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف کے درمیان یہ بات چیت ہو رہی ہے کہ ان سے کیسے نمٹنا ہے، پی ڈی ایم سے کیسے نمٹنا ہے، اس کے اوپر بھی بات چیت ہو رہی ہے۔ لیکن مسئلہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ اسٹریٹجی کیا اپناتی ہے۔ حکومت نے اب تک جو اسٹریٹجی اپنائی ہے اس میں پی ڈی ایم کو آن بورڈ نہیں لیا، ان سے مذاکرات کی بات نہیں کی، اور اگر یہ آن بورڈ نہیں لیتے تو حالات جو ہیں وہ خرابی کی طرف جائیں گے، یا پی ڈی ایم کا واقعی ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے جلسہ ناکام ہونے کی صورت میں۔ انہوں نے ایک ڈیٹ ایسی دے دی جس ڈیٹ کے نتیجے کے اندر حکومت کانفیڈنٹ ہو گئی ہے، یا اس میں سردی بھی ایک فیکٹر ہے۔ ان تمام پہلوؤں کے اوپر بات کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اورنگزیب برقی صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، سی سی کے ممبر ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کا پروگرام کے اندر جوائن کرنے کے لیے۔ سعدیہ سہیل رانا صاحبہ نے ایم پی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، میم نے ہمیں جوائن کیا، میم ویڈیو لنک کے ذریعے، میم آپ کا بہت شکریہ پروگرام کے اندر جوائن کرنے کے لیے۔ ملک وحید صاحب ایم پی ہے مسلم لیگ نون سے، کچھ ہی دیر میں مجھے جوائن کریں گے۔ میں سب سے پہلے سعدیہ سہیل رانا صاحبہ سے پوچھوں گا۔ سعدیہ صاحبہ، یہ سنڈے کو جو جلسہ ہوا لاہور کے اندر، اس کو حکومت نے ناکام جلسہ کہا، لیکن اس میں جو فیکٹرز تھے، سردی ایک بہت بڑا فیکٹر تھا اس میں، اور حکومت کی کچھ پالیسیز بہت بڑا فیکٹر تھی کہ حکومت نے اس دن کچھ اسٹریٹجی ایسی اپنائی تھی کہ وہاں پر پبلک گیدرنگ نہ ہو سکے۔ ان تمام باتوں کے باوجود ایک کراؤڈ تھا، اور اس کراؤڈ نے حکومت کے خلاف جو ہے وہ اپنا اعلان جنگ، اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا، انہوں نے بجایا جتنا کراؤڈ وہاں پر موجود تھا کہ ہاں جی ہم آپ کی پالیسی سے اتفاق نہیں کرتے۔ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ ارسلان۔ جہاں تک بات ہے جلسہ کامیاب یا ناکام ہونے کی، دیکھیں میں کبھی بھی اپوزیشن کے جلسوں جلوسوں کے خلاف نہیں رہوں۔ میں خود بھی اپوزیشن کا حصہ رہی، ہم نے دھرنا بھی کیا، جلسے جلوس بھی کیے۔ اس میں سب سے بڑی حکومت کا جو اس پہ اعتراض تھا وہ یہ تھا کہ یہ کمپین آپ تھوڑا سا آگے بڑھا لیں۔ اس ٹائم جو پینڈیمک کی صورتحال ہے، جس کی کیا ہے کہ کل کتنی اموات ہوئی ہیں ایک دن میں، آپ نے دیکھا جی، اور کس تیزی سے ہاسپٹل بڑھتے چلے جا رہے ہیں، یہ سب بھی آپ جانتے ہیں۔ لیکن بہرحال جہاں تک جلسے میں لوگوں کے آنے اور اس کے عذر میں اگر یہ کہتے ہیں کہ سردی وجوہات ہیں یا کوئی حکومت نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی، بالکل مکمل آزادی تھی۔ اور اب اگر ہمیں کوئی بتائے کہ سردی کی وجہ سے پانی پڑ گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، تو یہ باتیں مذاق لگتی ہیں۔ نہیں، ہم نے تاریخ کے سب سے بڑے جلسے کیے ہیں، اور سردی، گرمی، بارشیں، ان تمام چیزوں کی پرواہ کیے بغیر ہوتے ہیں۔ جو تحریکیں ہوتی ہیں نا جس میں لوگ دل سے شامل ہوتے ہیں اور آپ کے بیانیے کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ شرکت اور ہوتی ہے اور وہ ولولہ اور ہوتا ہے۔ آپ نے وہاں لوگ آڈینس کی دیکھی، بیانات بھی سنے کہ کوئی بریانی کھانے آیا ہے، کوئی لاہور گھومنے آیا ہے، لاہور سے باہر
سے زیادہ دیکھیں ورکرز کو اکوموڈیٹ تو پاکستان تحریک انصاف بھی کرتی رہی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا. میں خود پریزیڈنٹ لاہور تھے جب پہلا جلسہ ہوا ہے، آپ یہ بلیو می کہ کسی کو نہ پیسے دیے گئے نہ کچھ. ہاں اگر ٹرانسپورٹ کی ورکرز کی سہولیات تھی، ٹرانسپورٹ دینا اور کھانا کھلانا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن پیسے دینا. میرے پاس 20 بسیں نہیں تھیں، آپ یقین مانیں. دیہڑی دار لڑکوں کو لے کے آنا، ان کو تنخواہ دینا، ان کو پیسے دینا، ان بچوں کو جو ہے وہ دیہڑی کے اوپر لے کے آنا، یہ ایک بری بات ہے. لیکن کھانا کھلانا یا ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم کرنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے. کھانا کھلانا یہ وہ تو میں بری بات نہیں سمجھتی. وہ آپ کے اگر ورکرز دور سے آتے ہیں تو آپ کو ان کو کھانا بھی کھلانا چاہیے، لیکن پیسوں کا لالچ دیکھیے جن لوگوں دیکھیں سوری ایک ہوتا ہے خود نکل کے جذبے کے ساتھ ورکرز کا آنا، اس دوران آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں کوئی بات نہیں. ایک ہوتا ہے کہ جگہ بھرنے کے لیے لوگوں کو لے کے آنا جسے شعور ہی نہ ہو کہ آپ آئے کس لیے ہیں، یہاں بیٹھے کس لیے ہیں، بات کیا کرنی ہے، آپ کے لیڈرز کا بیانیہ کیا ہے اور آپ کے لیڈرز ہے کہاں. دیکھیں ساریہ صاحبہ یہ دونوں باتیں میٹر کرتی ہیں، اس کے اوپر آگے جا کے بات کریں گے. لیکن جہاں تک آپ کا یہ ماننا ہے کہ حکومت نے حکمت عملی کوئی اپنائی نہیں ہے، ان کو فری ہینڈ دیا، ان کو جلسہ کرنے دیا، اس میں تھوڑی سی صداقت نہیں ہے. جس دن جلسہ تھا اس دن پورے لاہور کے لیے، پورے پاکستان سے پبلک ٹرانسپورٹ بند تھی. آپ کے علم میں تھا یا نہیں، لیکن میں آپ کو کنفرم کر کے بتا رہا ہوں کہ پورے پاکستان سے لاہور کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ ایک سرٹن ٹائم کے لیے بند تھی تاکہ اس وقت میں کارکنان جلسہ گاہ تک نہ پہنچ سکیں. ارسلان ایک منٹ لیٹ می ایڈ ون تھنگ. مجھے بہت اچھے سے یاد ہے کہ ہمارے یہاں بسوں والوں کو کہہ دیا جاتا تھا کہ ایک بس نہیں دینی، گاڑیاں رینٹل پہ بھی نہیں دی جاتی تھیں. یہ تمام مشکلات شاید سب اپوزیشن کو فیس کرنی پڑتی ہے، لیکن میں جذبہ ہمارا رش کبھی کم نہیں ہوا. ہماری لوگوں کا جذبہ اور وہ جو جنون ہے نا وہ مجھے نظر نہیں آیا. دیکھیں میں ورکرز کا بہت احترام کرتی ہوں، خواہ وہ کسی بھی پارٹی کے ہوں، وہ قابل تحسین، وہ جنون نظر نہیں آیا. ٹھیک ہے، مجھے آگے بڑھنے دیں. میں اورنگزیب برقی صاحب کا اس پہ ٹیک لینا چاہوں گا. اورنگزیب برقی صاحب، کیا واقعی جنون نہیں تھا جلسے کے اندر؟ اس طرح سے لوگ نہیں پہنچے، جو پہنچے وہ دھاڑی دار لوگ تھے اور ایک مکمل طور پر ناکام جلسہ تھا. ناکام جلسہ نہیں تھا، اس لیے کہ جو لوگ لاہور سے باہر رہتے ہیں یا اپنے گھروں میں بیٹھے تھے ان کے لیے تو جلسہ، اگر آپ دیکھیں ٹیلی ویژن پہ سوائے اے آر وائی کے جلسہ میں انہوں نے کافی دکھایا، اور جہاں جہاں تک نظر جاتی تھی میں کہوں گا ایون اپ ٹو نیازی چوک، وہاں تک داتا صاحب لوگ بہت آئے تھے. پھر دوسری بات ہے کیونکہ میں 40 سال سے یہی کام کر رہا ہوں، جب لوگ کو باہر سے لاتے ہیں نا انہیں ایک فیئر ہوتا ہے کہ ہمیں یہ بس یا یہ جو ویگن ہے چھوڑ کے نہ چلے جائیں. therefore they stick around that place، اندر نہیں آتے. اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ پھر یہ بات سعدیہ صاحبہ کی انڈورس کر رہے ہیں کہ واقعی لوگوں کو لایا جاتا ہے، لوگ خوشی سے نہیں آتے. لوگ غریب بندے خوشی سے کہاں ہیں؟ وہ تو ہمارے جیسے بے وقوف ہیں جو پیسے خرچتے ہیں اور ساتھ چار. صحیح کہہ رہے ہیں. جو ورکر ایک ہوتا ہے نا، یا تو پیپلز پارٹی کے جیالے تھے. دیکھیں پیپلز پارٹی ہمیشہ اس چیز میں بہت نام رہا ہے، اور ان کے جیالوں کا جذبہ آج بھی ہم اگر مثال دیتے ہیں تو ہم پیپلز پارٹی کے جیالوں کی مثال دی جاتی ہے. اب جیالوں کا ایک پولیٹیکل جماعت ہے جو ویژن کے ساتھ تھی. دیکھو سر، میں ٹی وی پہ کہہ سکتا ہوں میں ایک امیر آدمی تھا جی، آج وہ متوسط ہو گیا ہوں. آپ نے اپنا سارا پیسہ اپنی سیاست پہ لگا دیا. سیاست پہ لگایا، الحمدللہ 1 روپیہ نہیں کمایا. ٹھیک ہے نا جی. تو کتنے لوگ بیچارے کر سکتے ہیں؟ جنہوں نے جو کماتے ہیں پرسنٹیج بڑی کم ہے، وہ نظر نہیں آئیں گے اب آپ کو. نہ پی ٹی میں نظر آئیں گے، نہ پی ٹی آئی میں نظر آئیں گے، نہ مسلم لیگ نون میں بھی وہ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں آرام سے کھا پی کے. مگر جلسہ کو آپ میں اس لیے کامیاب کہوں گا کہ ایک تو سردی بڑی تھی، پھر ایک جنرل امپریشن جو پڑا ہے وہ تھا کہ لوگ بہت آئے. در حقیقت لوگ کم آئے. نون لیگ لاہور سے نہیں نکال سکی جتنی ہماری امید تھی. جو اس نے مریم نے محنت کی تھی 5-6 دن، میرا خیال تھا کہ کافی تعداد میں لوگ آئیں گے، وہ نہیں آ سکے. نہیں، اگر آپ کے جلسے سے کمپیریزن کیا جائے
جو 18 اکتوبر کو ہوا کراچی کے اندر، وہ تو بہت بڑا نہیں سر نہیں، اگر اس میں آپ کی ذمہ داریاں دیکھی جائیں اور ان کی ذمہ داریاں دیکھی جائیں تو اس سے کمپیریزن میں کراچی کی پبلک کے اعتبار سے، کیونکہ اندرون سندھ سے بھی لوگ وہاں پر جاتے ہیں، وہ میسو کراؤڈ نہیں تھا، اسی طرح کا ایک کراؤڈ تھا، نہیں ایک مختلف کراؤڈ نہیں تھا. وہ تو ہم نے یہ کیا کہتا باہر جا ہی نہیں سکتے تھا آدمی کہ اندر آ جائے، تو وہ جب تک اینڈ نہیں ہوا اندر ہی رہے لوگ. اور آپ کی بات صحیح ہے، وہاں سے باہر سے بھی لوگ آئے ہیں، اندرون سندھ سے سر لوگ آئے ہیں، لوگ آتے ہیں ہمیشہ سے ہے جی، ہمیشہ سے. فاطمہ جناح محترمہ نے جلسہ کیا تھا، میں اسکول میں پڑھتا تھا، موچی دروازے، موچی دروازے کا کتنی اس زمانے میں کرسیوں کا رواج نہیں تھا. ٹھیک، آج کل تو اب تو زیادہ 8-9 ہزار کرسیاں لگ جاتی ہیں نا جی. اس زمانے میں تو زمین تھا 20-25 ہزار لوگ آ جاتے تھے، مگر کیا ہوتا تھا کہ جی موچی دروازہ، موچی دروازہ، موچی دروازہ. آبادی بھی کم تھی ویسے بھی. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس لحاظ سے اب یہ ہے کہ جتنا انہوں نے پینک ظاہر کی ہے عمران خان نے، اس سے لگتا ہے کہ یہ بہت زیادہ اب یہ ڈر گئے، جو انہوں نے کہا جی فروری میں کرا دو. اچھا، سینٹ الیکشن. اب یہ بیوقوفوں کو نہیں پتا، یہ بہن جانتی ہوں گی کہ سینٹ الیکشن میں یو ڈونٹ ہیو ٹو ووٹ فار ون پرسن. آپ فرسٹ پرائورٹی، سیکنڈ پرائورٹی، تھرڈ پرائورٹی، فورتھ پرائورٹی. اگر آپ کے پاس فورتھ پراپرٹی ہے 200 آ جائیں تو آپ جیت جاتے ہیں. ایسے ہی ایون اف یو ہیو فورتھ پراپرٹی. بالکل ٹھیک. تو یہ اپنا یہ گھبرا گئے. اچھا، یہ ان کی گھبراہٹ کا نتیجہ ہے. سر مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، میں بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر سعدیہ صاحبہ سے پوچھوں گا. اتنی دیر میں مجھے ملک وحید صاحب بھی جوائن کر لیں گے، پھر ڈسکشن کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. پروگرام میں بریک شامل کرتے ہیں جی، میرے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. ملک وحید صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں پروگرام کے اندر جوائن کیا. سعدیہ سہیل رانا صاحبہ اور اورنگزیب برکی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سعدیہ سہیل رانا صاحبہ، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ظاہر ہے جلسہ تو ہوا سو ہوا، لیکن جو حکومت کی طرف سے ریئیکشن آیا وہ ریئیکشن بڑا خوفناک تھا. آپ کہتے ہیں کہ ہم بوکھلاہٹ کا شکار نہیں ہیں، لیکن بوکھلاہٹ کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ سینٹ انتخابات وقت سے پہلے کروانے کے لیے بھی تیار ہو گئے. تو پھر ظاہر ہے پی ڈی ایم کہیں ایگزسٹ کرتی ہے جس کی وجہ سے آپ لوگوں نے اپنا ڈیسیژن چینج کیا. دیکھیں، جہاں تک اپوزیشن ہوتی ہے، اپوزیشن ایک پریشر گروپ کا نام ہوتا ہے. اس میں 11 جماعتیں مل کر اگر ایک تحریک شروع کر رہی ہیں تو 11 جماعتوں کا نظر آنا چاہیے تحریک. جہاں تک بات ہے کہ شاید سینٹ کے الیکشن کو بوکھلاہٹ، یہ بوکھلاہٹ نہیں. ہم عمران خان صاحب ہمیشہ سینٹ کے الیکشن میں جو ایک خفیہ ہوتی ہے آپ کی رائے شماری، اس میں ایک جو الزام لگتا ہے وہ ہارس ٹریڈنگ کا لگتا ہے. وہ یہ اس چیز میں شفافیت پیدا کرنے کے لیے انہوں نے شو آف ہینڈ کی بات کی. لیکن جس طرح پیپلز پارٹی کے ہمارے جو معزز بھائی بیٹھے ہیں وہ بھی بتا رہے تھے برکی صاحب کہ اس میں سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ آپشن ہوتی ہیں، جس میں ہم نے سیکنڈ چوائس، تھرڈ چوائس، اور وہ بھی میرا پارٹی جو ہے اس کا ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ہم نے سیکنڈ اور تھرڈ چوائس کس کو دینی ہے. میں سمجھتی ہوں دونوں چیزوں کو لے کے اگر ایسا نظام بنایا جائے کہ جس میں کسی قسم کی مینیپولیشن جو ہے اس کو روکا جا سکے، اور جو ووٹرز اور جس طرح کا مس یوز ہوتا ہے، ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے. سعدیہ صاحبہ مجھے یہ بتائیے گا کہ سینٹ انتخابات قبل از وقت کروانے کا جو اعلان آپ لوگوں نے کیا ہے، یہ آپ لوگوں کی بوکھلاہٹ کو ظاہر نہیں کرتا؟ بالکل بوکھلاہٹ کو ظاہر نہیں کرتا. دیکھیے، اگر یہ استعفیٰ دینا چاہتے ہیں نا، اگر واقعی یہ استعفیٰ دینا چاہتے ہیں تو کسی نے ٹویٹر پہ استعفیٰ دیا ہوا ہے، کسی نے تو ایک طریقہ کار ہے نا، اسپیکر کے پاس جائیں، اپنے استعفے جمع کروائیں. اور اگر آپ واقعی استعفے دینا چاہتے ہیں، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ اپنے ایم پی ایز اور ایم این ایز کے تو استعفے لے لیے، تو لیڈرشپ اپنے استعفے بھی تو دے نا. اور دوسرا یہ کہ فیبروری اور مارچ کا میں ہوتا ہے، اور آپ ان دو میں سے کسی کو دوران بھی کوئی ڈیٹ رکھ کر اس میں بوکھلاہٹ کی تو کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں طریقہ کار یہ ہے، یہ کارڈ کھیلنا چاہتے ہیں سینٹ کا یا الیکشن کا،
تو ہم ان کو موقع نہیں دینا چاہتے. دیکھیں 11 مارچ کو سینیٹرز کی میعاد پوری ہو رہی ہے سعدیہ صاحبہ. 11 مارچ سے پہلے 1 ماہ پہلے آپ الیکشن کروا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے اسپیشل سرکمسٹانسز کا ہونا ضروری ہے. الیکشن کمیشن یہ بات ڈیسائیڈ کرے گا، حکومت یہ بات ڈیسائیڈ نہیں کرے گی. قانون میں لکھا ہے کہ ڈیٹ الیکشن کمیشن نے اناؤنس کرنی ہے. حکومت کی ایک تجویز ہے، جیسے آپ نے کہا کہ الیکشن کمیشن اس کو ڈیسائیڈ کرتا ہے، تو حکومت تجویز دے سکتی ہے. تجویز کا حق اس نے استعمال کیا ہے، اس میں کوئی ایسی بھکلاہٹ گھبراہٹ والی بات نہیں ہے، اور نہ ہی ہونی چاہیے. طریقے چلتی ہیں، احتجاج بھی ہوتے ہیں، کہ جمہوریت کا حسن ہے اور اس کو برقرار رہنا چاہیے. لیکن میری 2 اعتراضات ہیں. دیکھیں میں خود تو اگر آپ کو بھکلاہٹ نہیں ہے تو وقت پہ ہونے دیں چیزوں کو. نہیں چیزوں کو آپ یہ دیکھیں نا، آپ کس قسم کے پینڈیمک سے گزر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیے کل اموات کی شرح آپ نے دیکھی ہے، جو یہاں یہ بیٹھے ہیں مجھے بتا دیں جلسے جلوس کی حوالے سے بات کہ بحیثیت اس ٹائم ان کے لیڈران کی کرپشن بچانا مقدمات ضروری ہیں، جو کہ ہم نے کیے بھی نہیں، انہوں نے ایک دوسرے پہ خود کیے ہوئے ہیں. اور وہ زیادہ ضروری ہے کہ انسانی جانیں جو دن بہ دن جس تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، جو پینڈیمک ہم فیس کر رہے ہیں، اگر یہ واقعی جمہوری جماعتیں ہیں اور عوام کے نمائندہ ہیں، تو ان کو اس ٹائم عوام کی جو پلس ہے، عوام کے لیے زندگیوں کو خطرے میں ڈالنے کے بجائے عملی طور پہ ساتھ کھڑے ہو جائیں کہ پینڈیمک ہم گزار لیں، پھر مل کے اس سے بڑی تحریک چلائیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ ایک بڑا پینڈیمک ہے، آپ لوگ ایک بڑا کووڈ-18 ہے، اور آپ لوگوں نے عوام دوست پالیسیز نہیں اپنائی، جس کی وجہ سے مسائل ہیں. عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے، عوام کے پاس روزگار نہیں ہے، عوام کے پاس کاروبار نہیں ہے، عوام کو آپ نے نوکریاں دینی تھی، آپ نوکریوں سے لوگوں کو نکال رہی ہیں. دیکھیں الحمدللہ ہمارے پلیٹ میں بہت کچھ ہے دکھانے کے لیے. آج آپ کو ریکارڈ بزنس مل رہا ہے، آج آپ کی انڈسٹری دوبارہ کھڑی ہو رہی ہے. آج الحمدللہ آپ فائنینشلی طور پہ بھی جو آپ کی پالیسیز تھی وہ بہترین جا رہی ہے. اب دنیا کے جو نامور ایجنسیز ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں. اب اس باتوں سے نکل آئیں. ہوا پتہ کیا ہے؟ میم دیکھیں ہوا یہ ہے، آپ کو جی ڈی پی ملی 5.6 پہ، آپ نے اس کو منفی میں پہنچا دیا. اب آپ منفی سے اس کو 3.3 پہ یا 3 پہ لے کے جائیں گے، یہ ٹارگٹ آپ نے سیٹ کیا ہے، تو آپ اس کو کامیابی تصور کر رہے ہیں. آپ لوگوں کو چینی ملی 55 روپے پہ، آپ نے سنتے جائیں نا، آپ نے اس کو 110 پہ پہنچایا، پھر اس کو کم کر کے 80 پہ لے آئے، تو اس کو آپ کامیابی تصور کر رہے ہیں. آپ لوگوں نے اسی طرح سے دیگر سیکٹرز کے اندر یہی کچھ کیا. یہ کامیابی تو نہ ہوئی. جس چیز کو آپ نے خراب کر کے 3 گنا کر دیا، پھر اس کو کم کر کے 1 گنا پہ لے آئے، تو یہ کامیابی تو نہ ہوئی. میں ارسلان اس کا میں آپ کو بتاتی ہوں، انہوں نے جو بھی سلوشن نکالا، الیکٹریسٹی ہو، انرجی ہو، یہ وہ انہوں نے ٹیمپریری ڈالر کی پرائز ہو، ٹیمپریری سلوشن نکالے. ابھی آپ دیکھ لیں کہ جو رینٹل پاور پہ انہوں نے کانٹیکٹ کیے ہوئے تھے، ڈالرز میں کیے ہوئے تھے، اور خاص کے جی 500 جو اس کی یوزج ہے یونٹس، اسی کا کاسٹ ہوگا. ہم نے وہ تمام ختم کر کے جو نیک ہیں پاک روپیز میں کیے ہیں، اور جتنی یوٹیلائزیشن ہوگی اتنی ہی پیمنٹ ہوگی. چیزوں کو جو یہ 35 سال سے بگاڑ رہے تھے، آج ان چیزوں کو درستگی کی طرف لانے کے لیے، آج ان چیزوں کو پالیسی کو بنانے کے لیے، اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں لانگ ٹرم سلوشن کی طرف جانا ہے. ٹیمپریری سلوشن اور سب کو خوش کرنے کے لیے چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن ہم ان چیزوں پہ بلیو نہیں کرتے. آپ نے دیکھیں ہر سیکٹر کے اوپر دیکھنے کی ضرورت ہے سعدیہ صاحبہ. مجھے ایک بھی کوئی سیکٹر ایسا نظر نہیں آتا جس کے اوپر آپ کی حکومت خود اطمینان کا اظہار کر سکے کہ ہاں جی 2.5 سال کے اندر ہم نے کارکردگی اتنی اچھی دکھا دی کہ یہ تمام سیکٹر جو ہیں وہ ڈیلیور کرنا شروع ہو گئے ہیں. آپ نے سٹیل مل کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر وعدہ کیا تھا کہ ان کو نوکریوں کو تحفظ دیا جائے گا، سٹیل مل کو چلایا جائے گا. آپ نے سٹیل مل چلانی تو تھی کیا، آپ نے ان لوگوں کو نوکری سے نکال دیا. میم مجھے بات بتائیں، سٹیل مل کے یہ حالات پیدا کرنے میں کس کی کارستانی، کس کی یہ وعدہ کرتے ہوئے سوچنا چاہیے تھا. سنیں وعدہ کرتے ہوئے سوچنا چاہیے تھا. دوسرا ارسلان ایک بات میری بھی سن لیں کہ سب سے بڑی بات، اب ان تمام چیزوں میں ایک بات بھول جاتے ہیں کہ ان 2 سال کے 2.25 سال کے عرصے میں 1 سال سے آپ اس پینڈیمک سے لڑ رہے ہیں جس کے آگے دنیا کی پاورفل اکانومی گھٹنے ٹیک گئی ہیں اور ہیلتھ سسٹم کولیپس ہو گیا ہے. ان تمام چیزوں کے باوجود آپ کا ایک ترقی اچھا ٹھیک ہے، میرے ساتھ رہیے گا میرے ساتھ رہیے گا ملک بھائی صاحب. سر
ایک تو بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے اندر جوائن کر لیا. دوسرا اورنگزیب برقی صاحب کا بھی یہ ماننا ہے کہ آپ کے کندھوں پہ ذمہ داری تھی, نون لیگ نے اپنی ذمہ داری نبھائی نہیں, اتنا بڑا کراؤڈ جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں لے کے آئے, اور جب یہ کہہ رہے ہیں تو حکومت تو پھر پردرجہ اولا کہے گی. نہیں, یہ بات نہیں ہے بالکل کہ وہاں پہ کراؤڈ لے کر نہیں آئے, بالکل کراؤڈ بڑا زبردست کراؤڈ تھا. یہ تو بس میں نہ مانوں کی بات جو ہے یہ نہیں چلے گا. ہر آواز بہت آہستہ آ رہی ہے, ابھی بہتر ہو جاتی. ہر صوبائی حلقہ سے, ہر این اے سے ہم خود جلوسوں کے ساتھ قیادت کرتے ہوئے پنڈال میں بھی ہم اسٹیج کی طرف نہیں گئے, ہم پنڈال میں بیٹھے رہے ہیں. بالکل ہے. اور وہاں پہ اپنا سردی سے شدید سردی تھی, ٹھیک ہے, اس کے باوجود ہم وہاں پر موجود رہے ہیں, لوگ موجود رہے ہیں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں جس طرح ہم امید کر رہے تھے, ہم امید سے زیادہ وہاں پر پہنچے ہیں. اچھا. اور الحمدللہ بڑا اچھا یہ پروگرام ہمارا گیا ہے. ان کی بات تو آپ پچھلی باتوں سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہر بات پہ جھوٹ, انہوں نے جھوٹ کا جو ہے جو کورس کیا ہوا ہے نا وہ ختم نہیں ہونے والا. اچھا. ابھی میں کہہ دوں گا نا کہ لاہور شہر میں دیکھیں جگہ جگہ کوڑا کرکٹ بھرا پڑا ہے, بالکل ہے, ملازمین کو تنخواہیں نہیں مل رہی. آج ینگ ڈاکٹر بھی سڑک پر ہے, آج اساتذہ بھی سڑک پر ہیں, آج ہر طرف ہو کا عالم ہے, نوست آ رہی ہے, نوست آ رہی ہے. لوگ تو آپ یقین کریں لوگ ہمارے ساتھ خود بخود جلسہ گاہ تک پہنچے ہیں, اپنی کنوینس پر پہنچے ہیں. وہ اتنے ستائے ہوئے ہیں, یہ کہتے ہیں آپ نے دھیڑی دی ہے لوگوں کو, 2,000 1,000 دھیڑی دے کے لوگوں کو لائے ہیں. یہ ان کے تو وہ لائن میں لگاتے پیسے دیتے نظر آتے تھے, ہمارا ایسا کوئی چکر نہیں ہے پیسے دینے کا. یہ آپ نے دیکھا ہوگا ان کے جس طرح لوگ لاتے تھے. علیم خان صاحب مشہور تھے پیسے لگانے پہ. وہ تو اے ٹی ایم مشینیں تھی نا ان کی, ایک اے ٹی ایم مشین بھاگ گئی ہے, اب دیکھیں یہ کب بھاگے گی. اچھا نہیں ملک صاحب دیکھیں, آپ کو اپنی پالیسی جو ہے وہ ریوزٹ تو کرنا پڑی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. آپ لوگوں نے سردی کا خیال رکھنا چاہیے تھا, آپ لوگوں کو اپنے جلسے اس طرح سے ترتیب دینے چاہیے تھے, لیکن اب آپ لوگوں نے سردی کو مد نظر رکھتے ہوئے 31 جنوری تک کی ڈیڈ لائن دی, اور پھر آپ فروری کے اندر بات کو لے گئے کہ جی لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کیا جائے گا. ابھی تک آپ کلیئر نہیں ہے کہ لانگ مارچ آپ نے کب کرنا ہے. نہیں, ابھی بھی میں میٹنگ سے اٹھ کے آ رہا ہوں, آپ دیکھیے گا, اللہ خیر کرے. یہ دمادم مست کلندر اب ہونے جا رہا ہے, اب بالکل کہیں پہ کسی قسم کی کوئی لرزش نہیں ہے. یہ دمادم مست کلندر سے کیا مراد ہے؟ یہ آپ کو پتا چل جائے گا انشاءاللہ تعالی. آپ میٹنگ سے آ رہے ہیں, آپ بتائیں نا. میں جو بات کرنا چاہوں, ابھی تو صرف اپنا مریم صاحبہ نے آج ایم پی ایم این ایس کا شکریہ ادا کیا, جلسہ کا شکریہ ادا کیا ہے. بڑا اچھا پروگرام کرنے پر, بڑا وہاں پہ کراؤڈ لے کر جانے پر انہوں نے سابقہ پارلیمنٹیرین کا شکریہ ادا کیا ہے. ابھی انشاءاللہ دیکھیے گا ذرا. اب وہ جو سلسلہ تھا نا انہوں نے شروع کیا ہوا تھا, جو چند ترجمان میک اپ کر کے وہاں پہ بڑا 1.5 کلو میک اپ منہ پہ لگایا ہوتا ہے, آگے باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. میں بات یہ بتانا چاہتا ہوں, وہ جھوٹ بولتے ہیں, وہ جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں. اب ان کا جھوٹ جو ہے یہ سچ ہونے کو جا رہا ہے. ان کے ترجمان جو ہیں ہر چیز نہیں, میری بات سنیں, اپنی باری پہ بات کریں, اپنی باری پہ بات کریں. سادی صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں. جی سر, بات یہ ہے کہ ان کے ترجمان جو ہیں وہ اپنے ہی کیے ہوئے کو ذرا نمایاں کریں نا ٹی ویوں پر, تو پتہ چل جائے گا انہیں, ان کی کارکردگی سامنے آ جائے گی. آج ایک مزدور آدمی آخری نوالے کو بھی ترسنا شروع ہو گیا ہے. آج اس کے گھر میں روٹی نہیں ہے, اور کھانے کے لیے آٹے کے پیسے نہیں ہیں, فیسوں کے پیسے نہیں ہیں. یہ لوگ اوپر تو عیاشیاں کر رہے ہیں, اور اپنا عمران خان صاحب اپنے کتوں کو گوشت تو کھلا سکتا ہے, لیکن عوام کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. آج غریب آدمی, مزدور آدمی ایک نوالے کے لیے ترسنا شروع ہو گیا ہے, ایک نوالے کے لیے ترسنا, اور بے روزگاری جو ہے وہ عام ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, مجھے ایک بریک پہ جانا ہے. میم آپ کمپلیٹ کریں, پھر مجھے بریک پہ جانا ہے. جی پلیز. جی ارسلان, جو فرما رہے ہیں ان کے دل میں عوام کا درد جو مجھے یہاں تک محسوس ہو رہا ہے, ان سے کہیں کہ لیڈرز پوری جو ملک لوٹ کے باہر, ان کے جو بچے پیدا نہیں ہوتے وہ بلینئرز ہوتے ہیں, تو عوام کا دل درد رکھتے ہیں نا. جس عوام سے ملک سے لوٹ کے لے کے گئے وہ پیسہ لے کے آئیں, اس ملک کو واپس دیں, اس عوام کو واپس دیں جس کے ٹیکس کے پیسے کی. میں ویسے بدقسمتی سے آپ لوگوں نے وعدہ کیا تھا کہ سنیں میری بات سنیں, آپ لوگوں نے قوم سے وعدہ کیا تھا, سنیں نا خواتین کے حوالے سے انہوں نے کمنٹس دینے ہیں. سعدیہ صاحبہ سنیں, سعدیہ صاحبہ سنیں, آپ لوگوں نے قوم سے وعدہ کیا تھا کہ آپ لوگ ان چوروں اور ڈاکوؤں کے پیٹ سے پیسہ نکالیں گے. نہ زرداری صاحب کے پیٹ سے کوئی پیسہ نکلا, اور ان کے پیٹ میں پیسہ چلا گیا جناب. اب تو چینی کا, آٹے کا,
पेट्रोल का ब्रेक पे पेट में से निकाल रहे हैं दूसरे के पेट को बचाने के अब तो इनके पेट में से निकालना मुझे पड़ेगा ब्रेक पे जाना है, फिर मैंने औरंगजेब बरकी साहब की तरफ आना है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो इनसे कंटिन्यू करेंगे। मैं साथ ले जाऊंगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। औरंगजेब बरकी साहब, एक तरफ आप पीडीएम के साथ खड़े हैं और इस्तीफे देने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ सांगड़, मरी और उमरकोट के अंदर आपकी सीटें खाली हैं। आप इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखते हैं कि जनाब जल्दी से ज़िमनी इलेक्शन करवाएं। आपके बयानिए में तजाद है। नहीं सर, बात यह है कि रेजिग्नेशन देना और बात है, मगर जो सीटें खाली हैं अच्छा, उनको फिल करना और बात है। बात है, लेट देम 1 दिन 10 दिन 15 दिन जब तक भी वो हो, रिप्रेजेंटेशन उनकी क्यों ना हो जो अवाम वहाँ के हैं। नहीं, जब आप क्लियर हैं कि आपने इस्तीफे ही देने हैं, आप हुकूमत के खिलाफ एक बड़ी तहरीक लेकर आगे बढ़ रहे हैं, आप देखें। अच्छा, यानी झोल मौजूद है कि हो सकता है इस्तीफे ना देने, हो सकता है इस्तीफे ना देने पड़े। अच्छा, उससे पहले हुकूमत घर चली जाए। हाँ, हुकूमत घर चली गई तो हुकूमत खत्म हो गई ना, फिर नीचे भी खत्म होगी, ऊपर भी खत्म। जो मेन आदमी उनका अच्छा, सिर्फ इमरान खान साहब इस्तीफा दे दें? पहले इमरान खान इस्तीफा दे अच्छा। दें। असल में बात यह है कि हम लोग we don't go to the bottom of the problem. अच्छा, बॉटम क्या है जी प्रॉब्लम? Bottom of the problem is not Imran Khan. हाँ, It is the institutions which do not operate within their parameters. This is the crux. इमरान खान तो एक तो इसके ऊपर स्टिक रहे ना आप अगर आप क्लियर हैं। नहीं, यही तो मसला है ना फिर। वो इमरान खान को ये अगर आप पीडीएम के प्लेटफॉर्म से इकट्ठे हो गए तो स्टिक रहे, आप क्लियर हो जाए। मसला ये है कि यही तो बात हो रही है कि इमरान खान साहब की पॉलिसीज जो हैं वो आगे बढ़ रही हैं, वो कामयाब हो रही हैं, पीडीएम के अंदर से दरारें पड़ेंगी, इस्तीफे नहीं आएंगे। कामयाब नहीं हो रही, अच्छा, मगर हमारी डायरेक्शन जो है उनकी सियासी चालें कामयाब हो रही हैं। बिलावल साहब ने बड़ा क्लियर कह दिया है कि हमने जो समझौता है ना इमरान से करना है ना मुक्तदर हलकों से करना है। ना, ठीक हो गया। असल में जो मसला पाकिस्तान में है वो है इंस्टीट्यूशन जो है वो अपने दायरे में नहीं रह रही। बिल्कुल ठीक। सिर्फ एक सोल्यूशन पाकिस्तान में हो जाए, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन काम वो शुरू हो जाए। बिल्कुल ठीक है, इत्तेफाक करता हूँ। मुझे एक बात बताएं, मुझे एक बात बताएं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे सिर्फ एक बात बताएं। ये बातें मुज़ाकरात के जरिए से ही होंगी ना? सेनेट का इलेक्शन का काम फरवरी में ये कैसे कर सकते हैं? अच्छा सुने, इलेक्शन भी सेनेट फर्स्ट वोट, सेकंड वोट, एक हाथ इधर एक हाथ उधर, क्या यार। मुझे ये बताएं, ये तमाम बातें आप, ये बड़ी अच्छी आइडियल सिचुएशन है ये कि यानी विद इन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सारे अदारे अपना अपना काम करें अपनी हदूद के अंदर। आप ये बताएं कि ये मुमकिन कैसे होगा? डायलॉग के जरिए से होगा ना? तो क्यों फिर आप अभी से कह रहे हैं कि जनाब डायलॉग का वक्त गुजर गया? अगर डायलॉग विद इमरान गुजर गया, डायलॉग विद इमरान, इट मींस कि आप ये चाहते हैं कि कोई आए उनसे हमसे आपसे बात करे। नहीं, अच्छा, जो लाने वाले ना सिलेक्ट आपके दिल के अंदर जो बात है वो जुबान पे आ गई ना फिर। मैं ओपन करूं, सिलेक्टर जो हैं दे मस्ट रियलाइज कि देयर रोल इज रिस्ट्रिक्टेड विद इन द पैरामीटर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मलिक भाई साहब, मुझे ये बताएं कि पीडीएम इस्तीफे लेकर इस्लामाबाद चली जाती है सर, एक क्राइसिस पैदा हो जाता है, इस्तीफे आप लोग दे देते हैं, हुकूमत बड़ी कॉन्फिडेंट है, वो कहते हैं कि कानून में गुंजाइश मौजूद है, ज़िमनी इलेक्शन हो जाएंगे। जब कानून में गुंजाइश मौजूद, ज़िमनी इलेक्शन हो जाएंगे, आपकी तहरीक कहाँ खड़ी होगी? और सर जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। अच्छा। इनके पाँव के नीचे जमीन खिसक चुकी है, निकल चुकी है। अब ये जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं ना ऊपर बैठकर, और मैं ना मानो की बातें जो हैं ये अब सच होने को जा रही हैं। अब वो कितना जो सिलेक्टेड है, अपना जो इनके पीछे सेलेक्ट करने वाले हैं, वो कितनी देर बर्दाश्त करेंगे? अब तो उनकी तरफ बातें जो हैं, मेरी आप बात सुने, पहले क्या होता था, कोई खलाई मखलूक कहता था, कोई एस्टेब्लिशमेंट कहता था, कोई कुछ कहता था। आज इस बात और नहज पर पहुंच चुके हैं हम कि आज डायरेक्ट नाम लेकर पुकारा जा रहा है। तो हमारी गुजारिश है, हमारी मैं वही बात करना, मेरी बात को पूरा होने दें। मैं यही बात करना चाहता हूं, मैं यही बात करना चाहता हूं कि क्या अच्छा हो
کہ اگر ادارے حدود کے اندر اپنی حدود کے اندر رہ کر کام کریں، ہر ادارہ اپنے ادارے کا جواب دہ ہو، پارلیمنٹ میں پارلیمنٹیرین جواب دہ ہو، فوج کا محکمہ فوج کا اپنا ادارہ جو ہے وہ ان کا جواب دہ ہو، دوسرے جس طرح ادارے ہیں نیچے وہ اپنے اپنے تمام اداروں کا جواب دینے کے قابل ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ جوڈیشری بھی کسی کے کہنے پر کسی کے رحم و کرم پر ہو، تمام ادارے کسی، میری بات کو پورا ہونے دیں۔ ان کی گفتگو کو کوئی سمجھے، آپ لوگوں کے اوپر یہ الزام لگ رہا ہے کہ آپ عوام کو ریاستی اداروں کے خلاف اکسا رہے ہیں۔ نہیں، بالکل ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ریاست کے بھلے کے لیے ریاست کو اب کتنا گھسیٹنا ہے۔ 70 سال ہو گئے، ہم بھی غلطیاں مانتے ہیں اپنی، ہم تو کہتے ہیں کہ ہم نے بھی بڑی غلطیاں کی ہیں، لیکن اب کیا غلطی پہ غلطی کر کے یہ بچے کھچے ملک کو، جو ہمارا پیارا پاکستان ہے، کس کو محبت نہیں ہے اس پاکستان سے؟ ہم کہتے ہیں اس پاکستان کو خوشحال بنانے کے لیے، اس پاکستان کو خوددار بنانے کے لیے اب وقت کی یہ ضرورت ہے کہ ہم جو ہیں اس بات پر سب جماعتیں جو ہیں ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی کیوں ہوئی ہیں۔ اب یہ ہے نا کہ وہ فلانا اپنا بندہ جو ہے وہ استعفیٰ نہیں دے گا، یا ہم نہیں دیں گے، یا فلانا نہیں دے گا، یہ اب بات نہیں ہے۔ اب سارے استعفیٰ دیں گے، اب سب کو استعفیٰ دینا پڑے گا۔ سعدیہ سہیل رانا صاحبہ، گزارش یہ ہے کہ آپ لوگوں نے قوم سے جو وعدے کیے تھے، پہلے ذرا میں ایک منٹ رسلان ملک صاحب کی کچھ باتوں کا جواب دینا چاہتی ہوں۔ جی پلیز۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارا بیانیہ ہے جو اداروں کے خلاف اور ملک کے خلاف، اداروں کے خلاف ملک کے خلاف نہیں، یہی ان کا جھوٹ ہے، ہر بات پہ جھوٹ، ہر بات پہ جھوٹ، یہ بھی جھوٹ بول رہی ہیں آپ کہ اداروں کے خلاف، ریاست کے خلاف، یہ موقف یہ غلط لوگوں بیان کر رہی ہے نا، یہ غلط موقف ہے۔ ہم ہر ریاست ہر ادارے کے حق میں ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں نا ریاست اور ادارے، ہم ہر ادارے کی اچھائی کے لیے بول رہے ہیں، کسی ادارے کی برائی کے لیے نہیں بول رہے۔ یہ اچھے کو برا کرنا چاہتے ہیں، یہ اچھے کو، میری بات سنیں، یہ اچھے کو برا کرنا چاہتے ہیں، اور وہ اپنے سلیکٹر کے آگے جو ہیں یہ اپنے نمبر بنانے کے لیے صرف یہ گفتگو کر کے اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں اس ملک سے۔ ایسے نہیں ہوگا، ایسے نہیں ہوگا۔ ذرا ہمت پیدا کریں، یہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، ان کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ دوسرے کا بھی موقف سننے کی ہمت ہونی چاہیے۔ آپ بات کریں، آپ بات کریں۔ جی میں نے کہا یہ بیانیے کی بات کر رہے ہیں، جو نواز شریف کا بیانیہ ہے، جو ریاست دشمن، اداروں کے دشمن مریم نواز کا بیانیہ ہے، ان کی پارٹی میں اس میں اتفاق نہیں ہے۔ ان کی پارٹی میں اس ٹائم واضح طور پہ گروپنگ نظر آ رہی ہے۔ شہباز شریف صاحب الگ پیج میں ہیں، ان کو تو سب میں بے اتفاقی نظر آتی ہے، جو مرضی دکھائیں۔ یہ ہمارے فیصلے بھی یہ کریں گے؟ نہیں، یہ بات غلط کر رہے ہیں نا جناب، ہمارے فیصلے یہ تو نہیں کرے گا، ہمارے اپنے فیصلے ہم خود کریں گے، یہ تو نہیں کریں گے۔ اپنے ایم پی ایس پہ کس طرح یہ نا بچوں جیسی باتیں ہیں نا، ایم پی ایس کی، جو کہ سارے لوگ ان کے سخت اس بیانیے کے اپنی پارٹی کے اندر اتنی گروپنگ ہے، وہ ساتھ نہیں ہے، تو باقی کی کیا بات کرتے ہیں؟ سعدیہ صاحبہ تھوڑی سی آپ کی آڈیو کا ایشو آ رہا ہے، یہ روحانی اولاد ہیں، ان کی ہینڈ فری کو تھوڑا باہر نکالیں، یہ آڈیو کا تھوڑا ایشو آ رہا ہے، دوبارہ بات کیجیے گا۔ میں نے کہا آپ کہاں سے آڈیو کا ایشو آ رہا ہے، جب کہاں تک بات سنی آپ نے؟ جی اب کلیئر ہے، آپ بولیں۔ میں نے کہا یہ جو بیانیہ ان کا ریاست دشمن، اداروں کے دشمن، جو نواز شریف اور مریم بی بی کا بیانیہ ہے، اس میں پارٹی کے اندر ان کی اتفاق نہیں ہے۔ شہباز شریف کے ان کو پتہ ہے ہمارے میں اتفاق نہیں ہے، کیا وجہ ہے؟ مجھے بتائیے نا کہ ان کا جو بھائی جادو پورا وہاں اپنی پارٹی تک رکھے، ہمارے اندر نہ پھینکے اس کو، گھر تک نہیں جانا۔ نہیں یہ کون سی بات ہے، ہمارے فیصلے یہ لوگ کریں گے، نہیں ہمارے فیصلے یہ لوگ کریں گے، ہماری باتوں کا ان کو علم ہے۔ سعدیہ صاحبہ کمال کر رہے ہیں، یہ ہم میں اتفاق نہیں ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب الیکشن سے پہلے یہ وعدہ کیا کرتے تھے کہ جی وہ ہسپتال بھی بنائیں گے، وہ یونیورسٹیاں بھی بنائیں گے، تعلیم اور صحت کو، یہ ریاست اور یہ فوج کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ اب آگے بڑھنے ہیں پورے پنجاب میں۔ سعدیہ صاحبہ مجھے یہ بتائیں کہ اب عمران خان صاحب یہ اعلان کرتے ہیں کہ جناب ہم پورے ملک میں ہاسپٹلز نہیں بنا سکتے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ بات سنیں، صرف پنجاب میں ہی 100 ہاسپٹل بن رہے ہیں،
لاہور میں 1000 ہاسپٹل بیڈ کا ہاسپٹل اور بننے جا رہا ہے. جو موجودہ ہاسپٹل ہیں ان کو ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے, ان کو آپ اس بات کو کیسے ڈیفینڈ کریں گی کہ عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں کہ ہم پورے ملک میں ہاسپٹل بنا سکیں؟ عمران خان صاحب جھوٹ نہیں بولتے نا عوام سے, جو حالات اور واقعات اور معاملات ہیں, جو پیسہ یہ کھا گئے ہیں, ان کے بچوں کے اکاؤنٹس میں ہیں, ان کے محل بن رہے ہیں, ان کی ایک فیکٹری سے 100 فیکٹریاں ہو جاتی ہیں. یہاں پہ بات رکھیں 2.5 سال ہو گئے ہیں, عوام مرنے کو جا رہی ہے, 2.5 سال کے بعد بھی یہ رکھیں, بال بچے بوڑھے, ان کی پارٹی بیانیاں ریاست مخالفت, خدا کا خوف کریں. اب تو 2.5 سال ہو گئے ہیں, اب تو 2.5 سال ہو گئے ہیں, ہر گھر سے بد دعا اٹھ رہی ہے, ہر بزرگ آپ کو جو پینشنر ہے وہ بھی بد دعائیں دے رہا ہے آپ کو. اب کون سی بات کر رہے ہیں آپ؟ ملک صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. سادی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ 2.5 سال کے بعد تو کارکردگی دکھانے کی بات آتی ہے نا, اب عوام کو دکھانے کے لیے کیا ہے تحریک انصاف کے پاس؟ عوام کو دکھانے کے لیے تحریک انصاف کے پاس بہت کچھ ہے. سب سے بڑی بات ہے پولیٹیکل ول ہے, پرائورٹی. آپ نے کبھی لاہور کی گلیاں دیکھی ہیں جا کے؟ میم کبھی لاہور کی گلیاں دیکھی ہیں؟ مجھے آج بھی فون آیا اندرون شہر سے, اندرون شہر سے مجھے آج بھی فون آیا, کوڑا کرکٹ کے ڈھیر لگے ہوئے, ڈھیر لگے ہوئے, گندیز بالکل کوڑا کرکٹ کے ڈھیر لگے پڑے ہیں. آپ ملک اور یہ بنیادی کام ملک صاحب ایک سیکنڈ کا پوائنٹ آنے دیں جی, کیونکہ ان کی جو ہے نا ان کو سکون نہیں مل رہا. نہیں کم از کم آپ لاہور کو صاف تو رکھیں نا. پورا ملک بے سکون ہے, آپ سکون میں ہیں صرف. ان کی سن لیں, میں رہنے دیتی ہوں. نہیں آپ اس کو رسپونڈ کریں کہ کم از کم لاہور کی گلیاں محلے یہ تو صاف کروا دیں. چلو یہاں پہ آ کے بول لیں. میں کہہ رہا ہوں دیکھیے ابھی میں بتاتی ہوں آپ کو اس ٹائم جو ہیلو میں کہوں گا بجائے گلیوں کو محلے نہ صاف کرائیں, یہ اپنے آپ کو صاف رکھیں اور جان چھوڑ دیں, عوام کی جان چھوڑ دیں. آپ تینوں مہمانوں کو صاف کرنا چاہتے ہیں, عوام کی جان چھوڑ دیں. آج پینشنر بھی رو پڑا ہے, پینشنر بھی رو پڑا ہے. ان کا پوائنٹ لینے دیں, آخری پوائنٹ ہے, آخری بات. ان کے پاس کہنے کو ایک سیکنڈ, آپ کی مہربانی جی. یہ سارا کچرا جو ہے نا, جو ایک اسٹیج پہ کھڑا ہو جاتا ہے, اس ملک کا گند, اس ملک کی کرپشن, یہ عمران خان صاف کرنے آیا ہے, یہ کر کے جائے گا. اور جب یہ کچرا صاف ہوگا تو گلی محلے خود ہی صاف ہو جائیں گے. ٹھیک ہو گیا, کیا بات ہے, کیا بات ہے, بڑا اچھا جواب دیا میڈم آپ نے. میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کو, اس سیٹسفیکشن پر میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کو. ٹھیک ہو گیا, کیا بات ہے. سر ملک صاحب گزارش پتہ کیا ہے کہ پاکستان کے اندر یہ بہت ضروری ہے کہ ہم کم از کم بیانیہ ایسا رکھیں جس میں ہمارے ریاستی ادارے ٹارگٹ نہ ہوں. دیکھیں اگر آپ کسی آپ تمام اداروں کو ود ان کانسٹیٹیوشن آپ بات کرتے ہیں نا کہ جی اپنی اپنی حدود میں رہ کر کام کریں, وہ بات کرنا ٹھیک ہے, لیکن نام لے کر بات کرنا یہ مناسب نہیں ہے. میری بات سنیں, دیکھیں ابھی برقی صاحب نے صاحب کا نام لیا, جنرل پاشا کا نام لیا, تو یہ حقائق پہ مبنی باتیں ہیں نا, یہ کوئی جھوٹ تو نہیں انہوں نے بولا نا. میری بات سنیں, حقائق پر مبنی تو پھر بات یہ بھی ہے کہ نواز شریف صاحب اور جنرل جیلانی صاحب کے لانے میں نواز شریف صاحب بھائی ہم تو مانتے ہیں, ہم تو مان تو رہے ہیں, پھر یہ بھی تو ہم مانتے ہیں ہم نے غلطیاں کی ہیں نا, اب غلطیوں پہ غلطیاں مت کریں نا. آپ پہ اعتماد کیوں کریں؟ نہیں, ہم بات یہ ہے کہ اب ہم اگر کسی ڈگر پر اکٹھے ہونا چاہتے ہیں, ایک بات کو منوانا چاہتے ہیں, اپنے لیے نہیں پوری قوم کے لیے نا, یہ ہم نواز شریف کے اکیلے کے مفاد میں تو نہیں ہے نا, یہ پورے ملک کے لیے ہم بات کریں, پورے ملک کے لیے بات کریں. ٹھیک پورے, اور ان افواج پاکستان کے ان جوانوں کے لیے بھی ہم کرنا چاہتے ہیں, بات کریں. ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے محاذوں پر لڑنا ہوتا ہے, ان نوجوانوں نے جو اپنی جانوں کے نذرانے دیتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, لیکن ہم میری بات سنیں, ہم کسی کا نوجوانوں کے سرکار کا نام لیتے ہیں, نہیں یہ بات نہیں ہے, ہم ان کا نام لیے بغیر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں خدا کے لیے گزارش کر رہے ہیں بھائی. بالکل ٹھیک ہے, ہم تو حکمن بھی نہیں کہہ رہے, میں یہ بات کر رہا ہوں, ہم تو حکمن بھی نہیں کہہ رہے, ہم تو ایک گزارش کر رہے ہیں کہ بھائی ہر ادارے کو اپنی حدود کے اندر رہ کر وہ کام کرے, چاہے وہ پارلیمنٹیرین ہو, چاہے وہ فوج ہو, چاہے وہ دوسرے ادارے ہوں, کوئی بھی ادارہ ہو. میں کہہ رہا ہوں یہ قائر کا بیانی ہے, اور یہ اگر اس میں کوئی قباحت ہے تو بتا دیں. آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا, اب تک کے لیے اس پروگرام سے اتنا ہی. آپ سے کل ایک نئے پروگرام کے ساتھ ملاقات ہوگی. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.